آج کا نوجوان جو مکمل طور پر معاشرتی بندھنوں میں جکڑا ہوا ہے، رات گئے تک اسے پڑھنا پڑتا ہے، اس سخت کمپٹیشن میں اگر کوئی نوجوان دین کی طرف آنا بھی چاہتا ہے تو نہیں آ سکتا۔ جہد للبقاء کی زنجیر اسے آنے نہیں دیتی۔ آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہوتا ہے انسان کا جذبہ۔ یہ جہد للبقاء کی جو آپ نے زنجیر کا حوالہ دیا ہے، وہ جو حفیظ جالندھری کا، وہ اس کا بچپن تھا۔ اس وقت تو والدین کے قبضے میں آدمی ہوتا ہے کہ انہوں نے وہاں سے اٹھا کر وہاں داخل کر دیا، تو وہ تو عذر پیش کر سکتا ہے۔ نوجوان باشعور، اس کا فیصلہ اسے خود کرنا ہے، اور اس کی اپنا جذبہ ہے کہ جو اس کو جو ہے رہنمائی کرے گا، اور پھر یہ کہ اسی وقت کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اسی وقت میں جب آپ سیدھے رخ پر آئیں گے، قربانیاں دیں گے، محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی توانائیوں میں، آپ کی قوتوں میں، صلاحیتوں میں، اوقات میں برکت ڈالے گا۔ لیکن یہ کہ پرائرٹیز معین ہونی چاہیے۔ آپ اس وقت کوئی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، کوئی MBBS کر رہے ہیں، یا کوئی اور کچھ کر رہے ہیں، یا کوئی اور MBA کر رہے ہیں، کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ کے یہ 5 سال زندگی کے باقی ہیں اور MBBS کر کے پھر آپ کوئی کام بھی کر سکیں گے؟ جبکہ آج اگر آپ باشعور ہیں اور آج ہی موت ہو جائے واقع، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو جواب آج ہی کر دینا پڑے گا آپ کو کہ کیا کرتے ہوئے آئے ہو، کیا کر رہے تھے، فیما انتم فیما کنتم، کس چیز میں تھے تم، کس خیال میں تھے، کس مصروفیت میں تھے۔ تو باشعور جب بھی ہو گیا ہے شخص، وہ تمام فرائض کا مکلف ہے۔ اور جہاں تک مشکلات کا تعلق ہے، جب قرآن خود کہتا ہے کہ یہ راستہ تو ہے ہی کانٹوں بھرا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، تکلیف سے، فقر سے، فاقے سے، مصائب سے، مشکلات سے، جان اور مال کے نقصانات سے۔ تو آخر یہ کس لیے؟ یہ کوئی شاعری تو نہیں ہے معاذ اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ اور صحابہ کرام نے یہ ساری دقتیں جھیلی ہیں، ساری مشکلیں برداشت کی ہیں، کوئی اظہار کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، ان کی روشن مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ان سے آپ سبق حاصل کیجیے۔ آپ نے فرمایا دین کا درد رکھنے والے نوجوانوں کو جدید علوم سیکھ کر پڑھے لکھے طبقے میں دینی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے، لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ اس نیت سے جدید علم تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان خود بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں اور میرے بہت سے ساتھی صورتحال سے دوچار ہیں۔ آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اب قرآن پر بھی وہ محنت کریں جو آپ جدید علوم پر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید، آپ جو بھی علم پڑھ رہے ہیں اس کے لیے آپ نے کوئی انگریزی سیکھی ہوگی، انگریزی سیکھ کر آپ کوئی وہ علوم حاصل کر رہے ہیں، انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، میڈیسن پڑھ رہے ہیں، یا کوئی اور شے ہے، عربی سیکھیں، قرآن مجید کے اندر خود غوطہ زنی کریں، تب آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا، اور یہ جدید علوم جو ہے آپ میں بے یقینی انشاءاللہ پیدا نہیں کر سکے۔